نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم وقال اللہ تعالی فی شان حبیب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اے اللہ میرے سینے کو میرے لیے کھول دے، میرے معاملات کو میرے لیے آسان کر دے، میرے زبان کی جو لکنت ہے اس کو دور فرما دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، آمین۔ محترم حضرات، سب سے پہلے تو میں اس تنظیم کو اور تنظیم کے پیچھے جو لوگ ہیں، ضیاء الشمس صاحب، سلمان حیدر صاحب، محترم خلیق احمد خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کو اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ جس راستے پہ یہ حضرات گامزن ہیں وہ آسان ہونی چاہیے تھی بہت، لیکن بڑی دشوار ہے۔ جس راہ پہ یہ گامزن ہے اس کی اہمیت پہ ساری زندگی آپ بولتے رہیں اور اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ حضرات، قرآن میں آپ دیکھیں تو آپ کو یہ لگے گا یہ تو بھائی ایسا مسئلہ ہے اس کے لیے قرآن نے پہلا حکم دیا۔ تو یہ تقویٰ اور ان کی تنظیم قرآن کے پہلے حکم کی تعمیل میں انہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا ہے، اس لیے بھی ان کو سلام۔ محترم حضرات، زیادہ تمہید سے چاہتا ہوں گفتگو کرنا، جتنی دیر آپ کے ساتھ گزر جائے وہ حاصل زندگی ہے، لیکن بہرحال میرے بزرگ، میرے محترم حضرت مولانا ابھی آپ سے خطاب فرمائیں گے تو وہاں علم بھی ملے گا، ذہن بھی ملے گا، زبان بھی ملے گی، فکر بھی ملے گی، جذبہ بھی ملے گا، اور ان سب میں ربط بھی ملے گا۔ حضرات، دو باتیں صرف آپ سے کرنی۔ قرآن نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، دیکھو پھوٹ مت ڈالو۔ اتنا واضح اعلان ہے اس مختصر سی آیت میں، جس کی معنی میں سمندر کی گہرائی ہے، آسمان کی وسعت ہے۔ اور محترم حضرات، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت کریمہ میں مسلم معاشرے کے نہ جانے کتنے مسائل کا حل ہے ایک ہی لمحے میں۔ دائرہ شاہ اجمل کی مسجد میں سلمان میاں نے کہا، اس کے مین دروازے پہ یہی آیت کریمہ لگی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اتحاد اور نفاق مجھ سے بہتر آپ حضرات اس سے واقف ہیں، روزانہ کی زندگی میں بھی ہے۔ میں آپ سے قرآن کے حوالے سے ایک بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں۔ قرآن میں ان قوموں کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا، انہوں نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی۔ ان قوموں کا ذکر اس طرح سے آیا ہے کہ جب ان کے گناہ حد سے بڑھ گئے تو وہ ہلاک کر دی گئی، کہیں ان کے آثار نہیں دکھائی پڑتے۔ پہاڑوں کے اندر جو انہوں نے محل تراش لیے تھے اس کے کھنڈر تو آپ دیکھ سکتے ہیں، باقی کچھ نہیں ملے گا۔ انسان اپنے وجود کے لیے پریشان رہتا ہے، مرنا نہیں چاہتا۔ کوئی صاحب ہے سوچ لے، مرنا چاہتے ہیں۔
مرنا نہیں چاہتے لیکن مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا تو ہے، پھر کیا کیا جائے؟ قرآن اپنے صفحات میں آپ کو اس زندگی کی طرف متوجہ کرتا ہے جو مرنے کے بعد بھی آپ کو زندہ رکھے۔ قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ خبردار ان لوگوں کو مردہ مت کہو جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں جانتے۔ قرآن کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم۔ قرآن نے ایک بات آپ کو اور دی کہ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں اپنے کو سپرد کر دو، جو اسلام کے معنی بھی ہیں۔ تم نہ رہو گے اس دنیا میں، تمہارا ذکر ہوگا۔ حضرات، ایک انسانی فطرت کا ایک پہلو عجیب سا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج اس نہایت اہم موقع پر اس مجمع کو آپ علامتی مجمع سمجھیے۔ یہ سامعین جان ہے ایسی تحریکوں کے، آپ کی بڑی اہمیت ہے، اس اہمیت کو آپ کا احساس کر لیں۔ حضرات، تاریخ ہر لمحے بنتی ہے، مولانا، تاریخ ہر لمحے بنتی ہے۔ تاریخ جب قلم بند کی جاتی ہے، مورخ کا قلم جب اٹھتا ہے تو جو دیکھتا ہے وہی لکھتا ہے۔ اگر اس جلسے کا ذکر تاریخ کے صفحات میں آئے گا، آپ یہ سمجھے کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا، انشاءاللہ ضرور آئے گا، کیونکہ یہ اس راہ پر ہے یہ جلسہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کریمہ کی تفسیر، اس کی تعمیل میں آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ تو تاریخ ہر لمحے بنتی ہے، آج بھی تاریخ بن رہی ہے۔ تاریخ کا المیہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب بنتی ہے تو لوگ اس کو تاریخ نہیں سمجھتے، محض ایک واقعہ، ایک حادثہ سمجھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب مورخ بیٹھا ہوا، اس کے ہاتھ میں قلم ہے، اور اس منظر نامے میں آپ کو نہیں دیکھتا، مجھے نہیں دیکھتا، تو میرا کہاں سے ذکر کر دے گا وہ؟ ہم نے اس کو محض حادثہ سمجھا تھا، واقعہ سمجھا تو ہم آگے بڑھ گئے تھے، تو ہمارا ذکر نہیں ہے۔ ہمارے بعد کی جو نسلیں آئیں گی، ہمارے اولاد، اور یہ تاریخ کا حصہ ہوگا، تو ان کے ذہن میں ایک بات آئے گی، ہمارے جو بزرگ تھے وہ بھی تو اسی زمانے میں تھے، ان تاریخ کے ان واقعات کے چشمدید گواہ بھی تھے۔ تو ایک تجسس سا پیدا ہوگا آنے والی نسلوں میں کہ ہم کیسے تاریخ کو دیکھیں، کیسے اپنے بزرگوں کا ذکر دیکھیں۔ تو وہ بھاگے گا بازار میں اس دور کی تاریخ کی کتاب خریدے گا، اور صفحات وہ گردانی کرے گا، متن میں تلاش کرے گا ہمارا ذکر، اس کے ترجمے میں ذکر تلاش کرے گا، اس کی تفسیر میں، یہاں تک کہ اس کے حاشیے میں بھی، یہاں تک کہ اس کے ساتھ جو دستاویز لگے ہوئے اس میں، حوالوں میں، لیکن کہیں نام نہ ملے گا۔ یہیں پر رک جائیے اور اپنے ذہن کو تھوڑی زحمت دے دیجیے۔ آج کے آنے والی نسلیں اس مقام پہ جب پہنچیں گی کہ آپ کا نام اس تاریخ میں نہ ہوگا، تو جس شرمندگی کے ساتھ کے راستے پہ گزریں گی، جو شرمندگی ان کو ہوگی، اس کا احساس ہو جائے تو کوئی تاریخ آپ کے بغیر بن ہی نہیں سکتی، آپ رک جائیں گے۔ یہ واقعہ نہیں ہے بھائی، تاریخ کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ حضرت، ایک بات تو میں نے آپ سے یہ عرض کی، آج کا مجمع تاریخ ساز ہے، جیسے میں نے عرض کیا۔ دوسری بات آپ سے عرض کرتا ہوں، قرآن نے آپ کو ایک اور طریقہ دیا، دنیا کے سمجھ میں آیا ہو نہ آیا ہو، لیکن اسلام کے ماننے والوں کی سمجھ میں بات آ گئی۔ قرآن نے آپ کو زندگی کا وہ سلیقہ دیا جس کے مطالبات کو پورا کرتے ہوئے جب
آپ آگے بڑھے تو آپ کے راستے میں موت کھڑی ہوئی تھی. یہ آپ ہی کی داستان ہے, 1500 سال کی داستان ہے یہ آپ کی. آپ جب اس راستے پہ چلے تو موت سامنے کھڑی ہوئی تھی. آپ نے جو انداز اختیار کیا وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ نے وہ زندگی حاصل کی جس کی گواہی قرآن نے دی. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اسی میں شاخیں ہیں اور قوموں کا معاملہ ایسے ہی طے ہوتا ہے. وہ قومیں جو مرنا نہیں جانتی ان سے زندگی کا حق چھین لیا جاتا ہے. جینا ہے تو مرنے کا انداز سیکھنا ہوگا. آج کا یہ دور پوری دنیا میں وہ سارے لوگ جو اسلام سے خوفزدہ ہیں, آپ سے خوفزدہ نہیں ہیں, آپ 160 کروڑ ہیں مگر آپ سے خوفزدہ نہیں ہیں, اس لیے کہ ہم نے اسلام کا راستہ چھوڑ دیا. لیکن حضرات ذرا غور فرمائیے, آپ جینا چاہتے ہیں تو مرنے کا انداز کیجیے. آپ جب مرنے کے لیے تیار ہوئے کوئی آپ کو مار نہیں سکا. آپ ہی تھے, اپنی کشتیوں کو جلا دیا آپ نے تو 900 سال حکومت کی. اور وہ بھی آپ ہی تھے کہ جب اسپین میں آپ نے وہ راستہ چھوڑ دیا تو جانوروں کی طرح سے کاٹ دیے گئے. انتخاب آپ کا ہے, چوائس از یورس. کیا چاہتے ہیں, وہ زندگی جس کی قرآن گواہی دے, اور پھر یا وہ زندگی کہ جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں تو موت ہمارا پیچھا کرتی ہے. موت سے غفلت اختیار کر کے زندگی کے پیچھے بھاگتے ہیں, زندگی اپنا دامن چھڑاتی ہے اور موت پیچھے سے ہم کو دبوچ لیتی ہے. ہم اسی منزل سے گزر رہے ہیں. آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں, میں پھر عرض کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے, وہ اسلام سے خائف ہے. مولانا اگر اجازت دیں تو 1 منٹ میں اس پہ بات کر لوں آپ سے کہ وہ لوگ جو اسلام کے خلاف ہیں, آپ حضرات پہلے اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے. آپ نے دیکھا کہ ایک دین آیا اس زمین پر, اس نے آتے ہی جو غریب تھے, جو محکوم تھے, جو مظلوم تھے, جو کمزور تھے, ان کو ایک قلم سے ان کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا جو بادشاہان وقت. کسی بھی مذہب نے ایسا نہیں کیا. اسلام نے ایک ہی لمحے میں وہ زندگی آپ کو عطا کر دی ہے نا. یہ تو بات آپ ہی کی ہے, کوئی نئی بات تو کر نہیں رہا ہوں میں. لیکن محترم, ایسے لوگ جو حاکم تھے, جو ظالم تھے, جو بادشاہ تھے, جو طاقتور تھے, جو دولت مند تھے, یہ پوری انسانی آبادی میں 0.5% بھی تو نہیں تھے. اپنے ملک کا مثال لے لیجئے, اس ملک میں 125 کروڑ انسان ہیں, اس میں کتنے طاقتور ہیں, کتنے دولت مند ہیں. وزیر اعظم تو ایک ہی ہے نا, پریزیڈنٹ تو ایک ہی ہے نا. 125 کروڑ میں کتنا فیصد آتا ہے نا. تو ان 0.5% لوگوں نے پورے معاشرے پہ قبضہ کر رکھا تھا. اسلام نے معاشرے کی غلو خلاصی کرائی, آزادی دلوائی. جتنے بھی طریقے استحصال کے ہو رہے تھے ان سب پر اسلام نے پابندی لگا دی. تو پرسنٹیج تو کچھ بھی نہیں آتا, لیکن آپ کے سننے کے لیے کہ 99.5% سے زیادہ لوگوں کو اسلام کی ضرورت تھی, اسی لیے اسلام پھیلتا چلا گیا. آپ ہی تھے نا, افریقہ کے جنگلوں میں آپ چلے گئے, یورپ کے کوہساروں میں چلے گئے, ایشیا میں آ گئے, تکلیفیں اٹھاتے رہے, مگر اس راہ پہ آپ چلتے رہے. جب تک آپ اس راہ پہ گامزن رہے, جس زمین پر آپ رہے آسمان بن کر رہے. اور آج دوسروں کو انصاف دینے والے, دوسروں کی حفاظت کرنے والے آج اپنے کو بھی محفوظ نہیں رکھ سکتے, اور آج اپنے انصاف کے لیے ان کے سامنے انہوں نے سوال کا ہاتھ پھیلا رکھا ہے
جنہیں انصاف کی ABCD بھی نہیں آتی. اس کیفیت کے لیے ہم ذمہ دار ہیں. اسلام کی شکل میں ہم کو کیا نہیں ملا تھا. چلیے آئیے. اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو تم نا امید مت ہو. تو قرآن نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اگر قرآن پہ ایمان ہے، دعویٰ تو کرتے ہیں. حضرات اگر ایک بات کہہ دوں تو شاید آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن مجھے اس تکلیف کی پرواہ نہیں ہے. آپ کے ہاتھوں میں پتھر ہوگا لیکن اس سے چلنے سے میں خائف نہیں، اس لیے کہ میرا محافظ وہ ہے. میں اسی کی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور دعا مانگی ہے اللہ میری زبان سے یہ لکنت دور کر دے تاکہ میری بات کو لوگ سمجھ سکیں. محترم، قرآن نے یہ کہہ کر آپ کے سارے مسائل کا زیادہ حصہ صرف ایک مختصر سی آیت آپ کو دے دی. اس کو یہیں رکھیے اور ذرا سا اور آگے آئیے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسلام کہتا ہے تم متحد ہو جاؤ. پہلے تو کہتا ہے قرآن پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو. تو ہم نے اس کا ترجمہ یوں کیا کہ خوبصورت سے جزدان میں اس کو باندھ کر گھر کی ایک اونچی جگہ پہ رکھ دیا. مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب انہوں نے کیا لیا کہ اس کو لگاؤ اور سال میں 1-2 بار اٹھا کے اس کو گھر سے جھانکو، چومو، آنکھ سے لگاؤ، پھر شیلف پہ رکھ دو. یہ ہم نے کیا. اور قرآن ایک کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، تمہارا ایمان ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ تمہارا ایمان ہے. جب تمہارا ایمان ہے تو قرآن جو کہتا ہے اس کو سمجھ تو لو، قرآن پڑھ تو لو. صورتحال بڑی کڑوی ہے، مجھے اجازت دے دیجئے کہ جب تک آپ کے زخم کریدے نہ جائیں گے. اب بے حسی ہم پر اس حد تک چھائی ہوئی ہے کہ مولانا بیان کرتے رہیں، ڈاکٹر رحمانی بیان کرتے رہے، سلمان میاں کی تنظیم بیان کرتی رہے، سنیں گے ہم بہت اچھے طریقے سے، اس لیے کہ مسلمانوں سے زیادہ بہتر سامعین پوری دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں. باوضو بیٹھے ہیں آپ، متوجہ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا، ہر طریقے سے. ایسا سامعین کہاں ملیں گے؟ محترم حضرات، ہم نے کیا کیا؟ قرآن کو چھوڑا. قرآن پڑھتے ہی نہیں، اور اگر پڑھ بھی لیا تو سمجھتے نہیں، اور اگر سمجھ لیا تو سمجھاتے نہیں. جنہوں نے پڑھ لیا ہے، جن کے ذمے سمجھانا ہے، انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا، اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ مسجدیں ہم نے تقسیم کر لی، قرآن ہم نے تقسیم کر لیا. یہ قرآن اس کی تفسیر فلاں مولانا نے لکھی ہے، ہم نہیں پڑھیں گے صاحب. یہ قرآن کی تفسیر ایک خاص عالم لکھے، آپ نہ پڑھیں گے؟ میں تفسیر نہ پڑھی ہے، کم سے کم متن تو پڑھ لیجئے. یہی نہیں، قرآن آپ نے چھوڑ دیا، سمجھا ہی نہیں تو سمجھائیں گے کیسے؟ دنیا کو آج بھی قرآن کی ضرورت ہے، دنیا کو آج بھی اسلام کی ضرورت ہے. قرآن اور اسلام کے بیچ میں جو طاقتیں کھڑی ہوئی ہیں، جو ضرورت مندوں تک قرآن نہیں پہنچنے دیتی، جو ضرورت مندوں تک اسلام نہیں پہنچنے دیتی، ان سے کچھ کا سوال کریں. وہ بھی اپنے ہی دائرے کے لوگ ہیں. ہے کیا کیجئے گا؟ ہے. حضرات، میں یہ ساری باتیں ہم سب کے لیے ہیں، چاہے مجھ جیسا بوڑھا جس کی زندگی کی شام ہو چکی ہو، یہ نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، 18-20 سال کے نوجوان ہوں. اس میں ایک ہی بات لیے، آپ میں سے نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے جن کی عمریں 50-60 کے اوپر ہوں گی، لیکن جذبہ ان کا نوجوانوں کا ہوگا. لیکن وہ نوجوان جن کے پاس اللہ نے طاقت دی ہے جسم کی، ابھی پوری زندگی باقی ہے. ہمارے پاس تو گناہ سے توبہ کا وقت بھی نہ رہا. ابھی تو آپ کی بڑی لمبی زندگی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس راہ پہ چلائے جو اسے اس کے حبیب کو پسند ہے. حضرات، صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا میں وہ طاقتیں جو اسلام کے خلاف، وہ متحد ہو رہی ہیں. ایک قوم ہے
کہ جس نے اپنے نبی کو ان کے عقیدے کے مطابق اپنے نبی کو جنہوں نے پھانسی دی ان سے ہاتھ ملا لیا. عیسائیوں نے یہودیوں سے ہاتھ ملا لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے پیغمبر تھے, ان کے پیغمبر مانتے ہی نہیں ان کو. ہم تو پیغمبر ہم مانتے ہیں. ان کو یہودیوں نے پھانسی دے دی. کمال ہے صاحب. جس قوم سے آپ کا تعلق ہے, اللہ کا کرم ہے, یہ ایسے حالات میں بھی آپ کے سامنے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو آپ اس کی جان لینے کو تیار ہو جائیں, خود جان دینے کو تیار ہو جائیں گے. اس حالت میں بھی وہاں یہ ہے, عیسائیوں نے یہودیوں سے ہاتھ ملا لیا. اس حقیقت کے بعد بھی وہ آپ کے خلاف اکٹھا ہو رہے ہیں. ایک طاقت آپ اپنے ملک میں پا رہے ہیں, اس نے بھی بڑھ کے اس سے ہاتھ ملا لیا ہے. آپ کے پاس سب کچھ ہے. آپ کے پاس تعداد ہے 160 کروڑ. آپ کے پاس تیل ہے, سونا ہے, دولت ہے, سب کچھ ہے. اور کیا چاہیے آپ کو؟ کل یہ کچھ نہیں تھا تو کامیاب تھے, آج یہ سب کچھ ہے تو ہم ناکامیاب ہیں. آپ اپنے ذہن پہ زور تو دیجئے, کیوں ہے ایسا؟ حضرات, وہ بات جس کا فسانے میں کوئی ذکر نہیں, وہ بات انہیں بڑی ناگوار گزری ہے. اسلام کی ضرورت پورے بنی نوع انسان کو کل بھی تھی, آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی. اسلام حل ہے بنی نوع انسان کے سارے مسائل کا. اسلام حل ہے نوجوانوں کو صحیح راستے پر گامزن کرنے کا, بوڑھوں کو اپنی غلطیوں کا احساس. جو لوگ اس ملک میں آج بھی انسان نہیں جانے جاتے, ان کو بھی ضرورت اسلام کی ہے. اسلام کی ضرورت تو ان کو بھی ہے جو ظلم کر رہے ہیں. ذرا اسلام کو طاقتور تو ہونے دیجئے, اسلام کی بات لائیے. تو جو آج ظلم کر رہے ہیں ان کے ہاتھ, حقیقت ان کے ہاتھوں کو مروڑ سکتی ہے, ہم بھلے کرنا پائیں نہ کر پائیں. محترم حضرات, یہ نوجوان, ان کی ذمہ داری ایک ہے جو میں ابھی ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. میرا قطعی کوئی خاص طبقہ نہیں ہے جس میں, لیکن کیا یہ غلط ہے کہ اب ہم نے قرآن کو تقسیم کیا, ہم نے قرآن کے ساتھ ساتھ امامت کو تقسیم کر دیا. ان کے پیچھے نماز پڑھو گے تو کافر ہو جاؤ گے. 50 سال کے بعد صرف یہی بات کہی جائے گی. ایک نوجوان جا رہا تھا اپنے ساتھی کے ساتھ, راستے میں اس نے نماز جنازہ دیکھا تو رکا, آئیے آؤ نماز پڑھ لیں یار. تو اس نے کہا کہاں جاتے ہو؟ اگر تم نے اس کی نماز جنازہ پڑھ لی تو تم کافر ہو جاؤ گے. وہ ڈر گیا, علم تو تھا ہی نہیں اس کے پاس. قرآن پکار کر کہہ رہا تھا علم کے لیے, اللہ کے رسول بلا رہے تھے علم کے لیے, ہر طریقے سے علم کی اہمیت کے پر پورا زور دیا جا رہا تھا. ہم نے تو وہ اس کے ساتھ چلا گیا. 50 سال کے بعد ایک ہی بات اٹھے گی. دو ویسی نوجوان جو اپنی تاریخ سے غافل ہوں گے, وہ آپس میں بات کریں گے کہ بھائی ایسا ہے, دیکھو نماز جنازہ مت پڑھو ورنہ تم کافر ہو جاؤ گے. کون ہے ذمہ دار اس کا کہ نماز پڑھنے والا مسلمان ہو جائے اور نماز پڑھنے والا کافر ہو جائے؟ یہ سوال کون کرے گا؟ اب ہم نہیں کر سکتے, ہماری زندگی کی شام ہو گئی. یہ نوجوان لڑکے کر سکتے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے. آنے والا کل ان کے پاس ہے, ہمارا کل بیت چکا. آج جو ذبح حالی ہے ہم دیکھ رہے ہیں. ذمہ داریوں میں ان کی بات انہیں سمجھنا ہوگا. لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کو بڑے خوبصورت طریقے سے نرم گفتگو کے ذریعے داعیے اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کے رکھا. اور آج مولوی اس کے نام پر جو تلخ زبانی استعمال کر رہا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ امامت بانٹ لی, مسجد بانٹ لی, قبرستان بانٹ رہے ہیں. اسلام تو اجازت دے رہا ہے آپ چاہیں تو اہل کتاب میں بھی نکاح کر سکتے ہیں, شادی کر سکتے ہیں.
اسلام اجازت دے رہا ہے. مولانا بیٹھے ہوئے، ان سے فتویٰ لے لیا. لیکن اسلام کی نمائندگی کے نام پر مولوی حضرات یہ فتویٰ دے رہے ہیں خبردار ایک مسلمان دوسرے مسلمان طبقے میں شادی نہ کرے، اگر کر لے گا تو بڑی خراب بات ہوگی، اس کو طلاق دینا پڑے گا. بس یہی رک جائیے، زیادہ بہت وقت لے لیا میں نے. یہی رک کے آپ سوچ لیں، سارے مسئلے کا حل ہے یہ. کیا قرآن یہ کہتا ہے؟ نہیں کہتا. مولوی کہہ رہا ہے، تو اگر اس مولوی کو ہم بڑی تخت زبان ہے کہ اسلام کا باغی قرار دیں تو مولانا فتویٰ دے کے گردن کٹوا دیں گے ہماری. تم کون ہوتے ہو؟ اگر ہم آپ کے سامنے ان حضرات کا ذکر، دیکھیں کسی خاص طرف مت کی، میری وفاداری دین کے ساتھ ہے، میری وفاداری قرآن کے، میری وفاداری داعی اسلام کے، کیونکہ میرا ایمان ہے. داعی اسلام سے محبت نہیں ہے تو آپ کا دل ایمان سے خالی ہے، اور داعی اسلام سے محبت ہے تو قرآن پر بھی ایمان ہے، اللہ پہ بھی ایمان ہے، یوم آخرت پہ بھی ہے، زکوٰۃ پہ بھی ہے، روزے پر بھی ہے، سب پہ. تو ایک بات سمجھیے، شرط وفا کیا ہے؟ شرط وفا اللہ کے محبوب سے محبت، اور بڑی نفسیاتی بات ہے. انہی سے سب کچھ ملا، وہ ہمارے محسن ہوئے، اور ہم ان کی محبت سے اپنے دل کو عاری کر لیں. یہ انصاف نہیں ہے. اسلام دین فطرت ہے، یہ انسانی فطرت کا تقاضا نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. آج کا نوجوان اتنا تو کر سکتا ہے، پہلے سب سے پہلے تو وہ مسجدوں کو بھر دے، اور نہایت نرم زبانی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ وہ ساری جگہیں جو اسلام میں اختلاف پیدا کرتی ہوں، قرآن کی اس آیت کریمہ کی طاقت لے کر واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا لے کر بڑھے. کہہ کے تو دیکھو، اے میرے بھائی، دنیا کی کا کوئی بھی بڑا کام کبھی کسی ہجوم نے نہیں شروع کیا. انسانی تاریخ گواہ ہے، کوئی بھی بڑی تحریک، کوئی بھی بڑی تنظیم، کوئی بھی بڑا معاملہ بہت سی بھیڑ نے نہیں شروع کیا. ایک شخص اٹھتا ہے، آواز دیتا ہے، اگر اس کی آواز میں سچائی ہے، صداقت ہے، خلوص ہے، تو وہ آواز بہت دور تک جاتی ہے. ایسے ہی آواز تو صحرائے عرب سے اٹھی، پوری دنیا میں چھا گئی. آپ جنگلوں میں گھس گئے، آپ نے سمندر کی پرواہ نہیں کی، آپ نے موت کی پرواہ نہیں کی. آپ کو وہ راز مل گیا تھا، مرنا چاہتے ہو تو زندگی کے پیچھے بھاگو، اور اگر ایسا نہیں ہے، جینا چاہتے ہو تو مرنے کا انداز سیکھنا ہوگا تمہیں. حضرات، میں ان تمام نوجوانوں کو آپ حضرات کے تجربے کے ذریعے سلام کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں ان کی موجودگی ہی یہاں پر دین سے وفاداری، پیغمبر اسلام سے محبت، اللہ کی توحید کا اقرار، یہ سب کچھ ان کی ایک موجودگی میں ہے. خدا کے لیے میں آپ حضرات صاحب کے ساتھ کے ذریعے سے میں اپنے علماء کرام کے خلاف کوئی بات نہیں بول سکتا، میرے پاس علم ہی نہیں ہے، میں کیا بول سکتا ہوں. لیکن علماء کرام سے یہ ضرور کہہ سکتا ہوں، خدا کے لیے نوجوانوں کے ذہن کو کرپٹ مت کیجیے، ورنہ آپ بھی مار دیے جائیں گے اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی مار دی جائیں گی. نہ جانے کتنی قومیں مار دی گئی. قرآن نے ان کا ذکر پڑھ لیا. مولوی صاحب، کتنی مار چاہتے ہیں آپ؟ کتنی مار چاہتے ہیں آپ؟ تو بے حس ہو چکے ہیں. میں کرید رہا ہوں آپ کے زخم کو، اللہ ہم سب کو محفوظ کر کے رکھے. کریدنا چاہتا ہوں. آپ کہانی مارے جا رہے ہیں. جب اس قرآن کی آیت کا آپ نے ساتھ چھوڑ دیا تو عراق آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، لیبیا آپ کے ہاتھ سے، جن کے پاس لیبیا کو آپ تو ہے نہیں وہاں، لیبیا آپ کے ہاتھ سے نکل، شام آپ کے خون سے سرخ ہو رہا ہے. اب آپ کہیں گے، کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، وہ کہاں اب ملک کے باہر کی بات کر رہے تھے. ارے حضور، ملک میں واپس آ جائیے. آپ کے کانوں میں ان بچوں کی چیخیں ابھی تک نہیں پہنچی جنہیں زندہ آگ میں جلا دیا گیا، یا آپ اللہ محفوظ رکھے اس لمحے کا انتظار کر رہے ہیں جب آپ کے بچے کو زندہ آگ میں پھینکا جائے گا، تب آپ کو چیخیں سنائی پڑے گی. بوڑھوں کی ٹوٹتی ہوئی ہڈیوں کی آواز آپ کو نہیں سنائی پڑتی، عورتوں کی بے آبروئی آپ کو نہیں سنائی پڑتی. ان سب کا میں
اللہ تبارک تعالیٰ میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے ان سب چیخوں کا، زندہ جلائے جانے والوں کا، ہڈیاں جن کی توڑ گئی ان کا، آپ کی مسجدیں شہید کر دی گئی، ان سب کا حل جو ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسول کریم۔